بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا آمين يا رب العالمين. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آج دور قرآن میں چھٹے سپارے کا رخ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. چھٹے پارے کی شروعات بھی دیکھیں ایک بہت ہی مینر بھری جو ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ مینرز اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا ہے کہ کسی کی بھی برائی کو جو ہے وہ ظاہر کی جائے یا آواز سے یا پکار کر یا سب کے سامنے. بہت خوبصورت مینر ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے اندر آپ کچھ برائی دیکھو تو کوشش کرو اس کو اکیلے میں سمجھانے کی بہت اور سب کے سامنے کسی کی برائی کو ظاہر مت کرو. بتائیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. ہاں تو کس کے لیے پرمیشن ہے کہ اپنے یعنی کہ اس کے اوپر اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کا اظہار جو ہے وہ کسی کے بھی سامنے کر سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے اس کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے اصلاح کا. ٹھیک ہے کہ ظلم کرنے والا جو ہے ظالم جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے اور بعد میں وہ کسی اور پر ظلم نہ کرے. پھر یہاں پر جو ہے بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وکان اللہ سمیعا علیما. اور اگر تم یعنی کہ دیکھو اس کو بھی معاف کر دو جو ظلم کر رہا ہے ظالم کو بھی اگر معاف کر دو یعنی اللہ پر معاملہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ بہتر ہے. اور اگر تم ظاہر کرو کوئی بھی اچھی بات یا تم چھپا لو اس کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو اگر تم اس برائی کو ظاہر کر دو تو چھپا لو تو وہ زیادہ بہتر تمہارے لیے. ظاہر کر سکتے ہو لیکن اس کو اکیلے میں ظاہر کرو. کیا ہوتا ہے اس سے اصلاح ہونے کی کریکشن ہونے کے چانسز رہتے ہیں. یا تم کرو یا تم جو ہے اس کو معاف کر دو کس کو برائی کو. پھر بے شک اللہ ہے معاف کرتا اور قدرت رکھتا ہے یعنی اللہ پر چھوڑ دو. کچھ سارے بدلے تم اپنے آپ سے خود مت لے لو اور اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اور جو ہے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دو. بے شک وہ لوگ اب دیکھیں اگلی جو آیت ہے اگلی 2-3 آیتوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پر حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ. بے شک وہ لوگ جو وہ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. ٹھیک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں تفرق ڈال دے اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان. اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہم تو بعض حصے کو مانیں گے اور بعض حصے کو انکار کر دیں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں کوئی بات ہے تو ہم مان لیتے ہیں ہاں لیکن رسول کا انکار کرنا ہے نہیں حدیثوں کا سنتوں کا انکار کرنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ پتہ ہے ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر لیں. اور یہ بیچ کا راستہ کیا ہے اپنے خواہشوں پر چلے وہ جو ان کا دل کرے وہ کر لیں. ہاں قرآن میں جو ہے چلو حج کا حکم ہے حج کر لو اور اس کے بعد سمجھو کہ قرآن میں اگر سمجھو کہ نماز کا حکم ہے نماز پڑھ لو اور زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دے لو. اگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بول کر کہ نہیں اس میں بہت بدلاؤ آ گیا اس کو ہم نہیں جو ہے مان سکتے یہ وہ تو یہ لوگ پھر جب نماز کا حکم ہے تو نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز آپ کو حیرت ہوگی قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے لیکن اس کا میتھڈ نہیں بتایا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے. نماز 5 وقت پڑھنی یہ بھی قرآن میں آ جائے گا آپ کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.
لیکن اس کو پڑھنا کیسے؟ تو آپ کو تو ڈیفینیٹلی نا سنت اور حدیث کا تو رخ کرنا ہی پڑے گا نا. تو کیا اپنی مرضی سے پڑھے گا انسان؟ تو اب یہ ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس اصل میں یہ جو ہے نا یعنی قرآن کو مانیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ لوگ پکے کافر ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں پکے کافر پکے انکاری یہی ہے کہ دیکھو آپ کو اگر مسلمان ایمان کی کیٹیگری میں آنا ہے تو آپ کو دونوں چیزیں ماننا کمپلسری ہے. حدیث اور قرآن دونوں آپ کو ماننا پڑے گا. یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اللہ بول رہے اللہ تعالیٰ فرمان کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب. بہت رسوا کرے گا وہ عذاب ان کو. اچھا لیکن وہ لوگ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اب ایسے لوگ جو کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں وہ تفرق ڈالتے کسی ایک کے درمیان. اللہ تعالیٰ بول رہے یہی لوگ وہ ہیں کہ بہت جلد ان کو ان کا اجر دیا جائے گا اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر جو اہل کتاب کو کچھ ڈیمانڈ ہے اس کی طرف جو ہے مطالبہ کچھ کر رہے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے. کون وہ سب؟ اہل کتاب کہ آپ پر نازل ہو یعنی نازل کی جائے ان پر کوئی کتاب آسمان سے یا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا اللہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے. تو کہ معجزات جو ہے وہ قوم کے مزاج کے حساب سے ہوتا تھا. کیسے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تھوڑا مطلب ایسا تھوڑا ہلکا پھلکا جادو یا پھر دوا وغیرہ میڈیسن وغیرہ کا زیادہ کریز تھا اس وقت. یہ سب چیزیں تھیں تو اس لیے ان کو طب یعنی کہ ایسے میڈیسن کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب معجزات دے کر بھیجے گئے تھے نا. مردوں کو زندہ کرنا پھر کوئی پیدائشی اگر اندھا ہے تو اس کو اچھا کر دینا. ایسے سب معجزات اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جادو کا بہت زور تھا تو اس زور کے بنا پہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ زور تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں معجزہ بہت بڑا دیا اللہ نے کہ یہ ایجوکیشن کا سب کو بہت زور ہے اور یہ لوگ بہت گھمنڈ کرتے ہیں ایجوکیشن پہ. اپنے یہ مکہ والے بہت اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے اور بہت گھمنڈ تھا ان کو اس چیز پر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ایز اے معجزہ جو تا قیامت پڑھنے والی چیز ہے وہ دیا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک کہ آپ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ اس سے بڑا ڈیمانڈ کر چکے ہیں. وہ کیا تھا؟ وقالوا ارنا اللہ جہرا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے. ان کے اس ڈیمانڈ پہ اور دیکھیے ڈیمانڈ یہ ان کا ہے نا کیسا تھا ڈیمانڈ شک کے بیس پہ تھا. اوکے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر پکڑ لیا ان کو ایک بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. اور اس کے بعد اور اب ان کے کچھ جرم ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بنا لیا انہوں نے عجل کو یعنی بچڑے کو گائے کو معبود بنا لیا. اس کے بعد جو آ گئی تھی ان کے پاس واضح نشانی یعنی کہ اب بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب معاف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ بولے فعفونا عن ذلک اس کے باوجود ہم نے تم کو معاف کر دیا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم واضح دلیل تورات کی صورت میں اور جو معجزات دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی صورت میں. اور کیا اللہ تعالیٰ ان کی ہسٹری بیان کرے اور بلند کر دیا تھا ہم نے ان کے اوپر طور کو. اور کیوں؟ پکا وعدہ لینے کے لیے. اور ہم نے کہا تھا ان سے کہ داخل ہو جاؤ یہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے نہیں بیت المقدس جہاں پر ہے بیت المقدس میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں بہت عاجزی سے جانا وہاں پہ داخل ہونا. تو اور ہم نے کہا تھا ان سے کہ نہیں تم سیٹرڈے کے دن حد سے بڑھنا اور لیا تھا ہم نے ان سے پختہ وعدہ. یہ سب ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے اب 10 جرم ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نیچے کر دیا. پہلے یہ بہت اونچے امت مانی جاتی تھی اونچا مقام ان کو ملتا تھا امت خیر کا ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا. اب یہ پستی کی طرف نیچے کی طرف کیوں آئے؟ 10 جرم ان کے کیا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ بسبب جو انہوں نے توڑ دیا تھا اللہ کا وعدہ نمبر 1 اور انہوں نے انکار کر دیا تھا اللہ کی آیتوں کا نمبر 2 اور قتل کیا تھا انہوں نے انبیاء کا بغیر حق کے. ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ نبیوں کا قتل کرتے. یہ ایسے کچھ جرائم ان کے جرم ہیں اور یہ سب کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے دل غلاف میں. یہ ان کا کہنا جرم ان کا چوتھا تھا.
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ مہر لگا دی تھی اللہ نے اس پر، ان کے دل پر اللہ کی طرف سے سیلنگ ہو گئی تھی۔ کیوں ہو گئی تھی؟ اللہ کو کوئی ان سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے وَلَا يُؤْمِنُوا إِلَّا قَلِيلًا 155 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل کو اللہ نے سیل کر دیا تھا، اس وجہ سے یہ نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے لوگ ہی لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے آیتوں میں دعا کیا کرو، اللہ تو میرے دل کو مہر لگانے سے بچا کے رکھ، ٹھیک ہے، ہمیشہ میرا دل تیرے اور تیرے رسول کی اتباع کرتا رہے۔ پانچواں جرم ان کا کیا تھا؟ وَكُفْرِهِمْ، اور کہنا ان کا، ٹھیک ہے، ان کا کفر، ان کا کہنا حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان، بہت بڑا الزام لگا دیا تھا انہوں نے حضرت مریم پہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مطلب بغیر باپ سے کیسا پیدا ہو گئے، تو یہ ایسا الزام لگا دیا تھا نعوذ باللہ کہ انہوں نے کسی سے ریلیشن قائم کیے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے ایسا بہتان لگایا تھا ان کے اوپر۔ اور ان کا جو ہے وہ چھٹا جرم کیا ہے؟ اور کہنا ان کا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا تھا اس کو اور نہیں سولی پہ چڑھایا تھا، اور لیکن شک میں پڑے ہوئے تھے، شبہ ہو گیا تھا ان کو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں، یقیناً وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا یا پھر سولی چڑھایا، یہ اللہ تعالیٰ بولے اختلاف میں پڑے اور شک میں پڑے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی نالج نہیں ہے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا کیا، ان کو کوئی نالج نہیں ہے، اور اگر جو یہ باتیں کر بھی رہے ہیں تو إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اپنے گمان کے کسی چیز کے پیچھے نہیں چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے اصل میں ہوا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا اصل میں ہوا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اللہ نے گواہی دے دی، اور نہیں انہوں نے قتل کیا تھا ان کو، ڈیفینیٹلی ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ پھر ہوا کیا ان کا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب کوئی پوچھے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم زمین میں پانی ہے اور ذرات اور بھاپ بن کر اتنے دن رات جو ہے اوپر جاتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح اوپر لے لی تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ اہل کتاب میں سے، یعنی یہودی اور نصارہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ، مگر ڈیفینیٹلی وہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے۔ کس طریقے سے ایمان لائے گا؟ آج جتنے بھی کرسچنز یا یہودی مرتے ہیں نا، تو ان کو اپنی موت سے پہلے یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط معاملہ سمجھا، ان کی موت سے پہلے یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے قیامت کے دن بھی وہ لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے، کیا دیں گے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ان کا ساتواں جرم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پھر ان کے ظلم کی، ابھی اوپر ہم 6 پڑھ لیے، اب کنٹینیوشن ہے ادھر، اور کیا جرائم تھے ان کے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے، کن کے؟ جو خود وہ یہودی اپنے آپ کو بولنے لگے تھے کہ ہم یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے انہوں نے بہت سارا ظلم کیا اپنی جان پر، ان کے ظلم کی وجہ سے حرام کر دیا ہم نے ان پر پاک چیزیں، وہ جو حلال کی گئی تھی ان کو، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پاک چیزیں تھیں جو حلال چیزیں تھیں ان کے اوپر حرام کر دی۔ اور انشاءاللہ پڑھیں گے ہم آگے کہ ان کے اوپر ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد گوشت پہ جو چکنائی لگی ہوئی تھی نا، جس کو ہم چربی بولتے ہیں، وہ تک ان کو کھانے کو حرام تھا، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بولے ان کی وجہ سے حرام کیا تھا میں نے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے آیت نمبر 161 میں، آیت کا اگلا حصہ، اور ان کا 8واں جرم یہ کہ اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روکنا۔ دیکھیں اللہ کے راستے سے روکنا بھی اللہ کی نظر میں جرم ہے، اٹس کرائم، اوکے، کرائم ہے اللہ کی نظر میں۔ اور لینا ان کا، کیا لینا؟ سود لینا، اور در حقیقت ان کو بھی منع کیا گیا تھا کہ وہ سود نہ لے، یہ 9واں جرم تھا ان کا۔ اور کھانا، اور 10واں جرم ان کا کیا کہ لوگوں کا مال ایک دم ناحق طریقے سے کھانا، ناحق طریقے سے بلا وجہ اس کا حق مار کے اس کا حق مار کے لوگوں کا مال کھانا، یہ 10واں جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیے
کہ ایسے ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے ذرا، کسی امت کے بارے میں، ایسے کسی قوم کے بارے میں اتنے جرائم کی لسٹ انسان کی اللہ تعالیٰ یہاں ظاہر کر رہے ہیں، اور اگر آج کا انسان، آج کا مسلمان اس کو یعنی کچھ سبق نہ لے اس سے، تو بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ یہ پاس کے مسلمان تھے، انہوں نے یہ سب جرم کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے 162 میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس لسٹ کو سن کر اور ان سے کچھ عمل اور علم لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے لیے کہ وَلَٰكِن رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ہاں لیکن جو لوگ علم میں ایک دم پختہ ہوتے، پکے علم والے ہوتے، ان میں سے سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو صحیح، اب قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، ان میں سے جو لوگ اب یہ سنت اور اس قرآن کو جو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے والمؤمنین، اور وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن اور حدیث دونوں چیزیں نازل کی گئی۔ ایک بندہ، ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث دونوں کو نہ مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا اس پر وہ سب ایمان رکھتے، کون؟ متقی لوگ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو صرف قرآن کا ہی ذکر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بولتے بما انزل الیک القرآن، جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں لکھا کہ صرف قرآن نازل کیا گیا؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن اور حدیث دونوں نازل کیے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ سب نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ سب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بہت جلد ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ الحمدللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، کتنی وعید بتائی ان کے لیے، کتنا کیا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں اس میں سمجھیے کہ انبیاء کی ایک لڑی، ایک مالا بتائی گئی ہے، اور اس میں ٹوٹل 25 انبیاء کے جو قرآن میں ذکر ہے۔ تو ایک ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ ایک ساتھ یہاں نہیں آئے گا، آگے بھی آئے گا، تو دیکھ لیتے لسٹ کیا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں سورہ نساء کی 163 میں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسے جو ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور تمام انبیاء کی طرف ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء پہ جیسے وحی کی، ویسے آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور وہی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور یعقوب اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، اور کئی رسول۔ در حقیقت ہم نے قصہ بیان کیا آپ پر، ان کے قصے بیان کیے اس سے پہلے کئی رسولوں کے، اور نہیں ہم نے قصے بیان کیے آپ پر کئی رسولوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ یعنی ان کے علاوہ بھی جتنی لسٹ آپ کو بتائی جا رہی ہے، ان کے علاوہ بھی بہت انبیاء کو میں نے بھیجا، کچھ کے بارے میں آپ پہ ظاہر کیا، کچھ کو نہیں کیا۔ اب کچھ لوگوں کے ساتھ خاص ایک اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، بہت سارا کلام کیا، یہ ان کی خاصیت خوبی بتائی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کام کیا تھا رسولوں کا، مبشرین و منذرین، کہ خوشخبری دو اور لوگوں کو آگاہ کرو، ڈراؤ۔ کیوں؟ تاکہ نہیں ہو جائے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کو بھیجنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی انسان یہ ایکسکیوز نہ دے سکے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، تو ہم کیسے مانتے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان یہ جملہ اللہ کے سامنے نہ بولے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بول رہے اس کے پیچھے حکمت یہی ہے اللہ کی، اور زبردست حکمت والا ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے لیکن اللہ وہ گواہ ہے اس پر جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، اس نے نازل کیا اس کو اپنے علم کے بیس پہ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، جو لوگ قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بولتے چھوڑو، میں گواہی دے رہا ہوں نا کہ میں نے آپ کی طرف میں قرآن اپنے علم کے بیس پہ نازل کیا، اور ڈونٹ وری فرشتے بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کو صفائی دینے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں لیکن بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نمبر 1، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے،
یہ دو جرم جنہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ در حقیقت وہ دور کی گمراہی میں جا کے بھٹک گئے۔ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کس کو کافر بول رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی آنے سے روکتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کتاب اور سنت کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتی ہے۔ بتائیے یہاں پہ آپ کو تو حیرت ہوگی کہ آج ہم کافر کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو مندر میں گھنٹہ بجا رہے ہیں، وہ جو پوجا پاٹ کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو کافر بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں انکاری بہت سارے لوگ ہیں۔ آج اللہ کی نظر میں تو وہ بھی انکاری ہے جو کتاب و سنت کا انکار کر رہا ہے، اور کتاب کو مانتا سنت کا انکار کرتا ہے، سنت کو مانتا کتاب کا انکار کرتا ہے۔ ایسے سارے لوگ اللہ کی نظر میں انکاری ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کیا ضرورت ہے، ارے قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھو نا، بس ثواب کی نیت سے پڑھتے جاؤ۔ ارے ثواب کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں بتاتے؟ اس میں تسبیحات ہوتے، اس کے اندر کچھ وظیفے کی باتیں ہوتی، کچھ تو ہوتا اس کے اندر، کچھ بھی نہیں۔ بس 68 بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ظلم کیا، اور نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں کے وہ معاف کر دے ان کو۔ دیکھیں ذرا یہاں پہ کفر انکار، کمپلیٹلی انکار، اور ظلم کیا ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، تھوڑا بہت کتاب کو مانتا ہے، تھوڑا بہت سنت پہ عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہی پکارتا ہے، یہ حاجت روا، مشکل کشا، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ عطا کرتے، وہ نوازتے ہیں۔ ارے کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی سیدھی راستے پر نہیں چلائیں گے، ان کو گائیڈ ہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ ہاں ان کو گائیڈنس ملے گی صرف ایک راستے کی طرف، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ بولے ایک ہی راستے کی طرف ان کو گائیڈ کروں گا، جہنم کی طرف، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔ اب آگے جو ہے اتنی باتیں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کال کر رہے ہیں، پوری انسانیت سے مخاطب ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اے انسانوں، در حقیقت تمہارے پاس اب ہمارے یہ رسول آ گئے ہیں، اور وہ حق کے ساتھ آئے ہیں تمہارے رسول پر، یہ حق کے ساتھ، یہ جو ہمارے رسول ہیں یہ حق کے ساتھ آئے ہیں، مطلب کسی مقصد کے تحت تمہارے رب نے بھیجا ان کو۔ پھر کیا کرو کام کیا تمہارا؟ ایمان لاؤ، اچھا ہوگا تمہارے لیے، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ ایمان لاؤ مطلب ان کی بات مانو جو وہ بول رہے ہیں۔ ہاں اگر سن لو تم، اللہ نے حکم دے دیا انسانوں کو، تمہیں بات تو میرے اس رسول کی ماننی پڑے گی، اور اگر تم انکار کرتے ہو پھر بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سوچے ذرا آپ سارا انسانیت اگر ایمان لے آئے تو اللہ کی قدرت میں کچھ بڑھاوا نہیں کر سکتے ہو لوگ، اور اگر ساری انسانیت اگر مل کر انکار بھی کر دے، کفر پہ بھی آ جائے، تو اللہ کے خلقت میں، اللہ کی قدرت میں کچھ وہ لوگ کمی نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے خوب جانتا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ اس سے کامن آیت، اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہودی اور نصارہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انسانیت کو بھی دعوت دے رہے اسلام کی، کہ تم اس دین اسلام پہ چلو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اب دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء کی اگلی کچھ آیتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے عقیدے میں بگاڑ آیا اور ان کے دین میں بگاڑ کس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اے اہل کتاب، نہیں تم غلو کرو، حد سے مت بڑھو تمہارے دین میں، اور نہیں تم کہو اللہ پر سوائے حق کے، یعنی اللہ پر بہت جھوٹ باندھتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھتے کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اب یہی کامن میسج مسلمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں حد سے مت بڑھو، نہیں تو تم بھی جو ہے پستی کی طرف آؤ گے، جو ہے اگر دین میں بگاڑ پیدا کرنا کرتے ہو کس طریقے سے، دین میں آگے بڑھ کر حد سے بڑھنا۔ کیا اللہ تعالیٰ بول رہے تھے کہ رسول کو رسول کے درجے پہ رکھو، اللہ کو اللہ کے درجے پہ رکھو، لیکن یہ اہل کتاب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ رسول کو خدا کا درجہ دے دیا، اللہ کا درجہ دے دیا۔ یہ انہی آیتوں میں بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ اور نہیں تم کہو اللہ پر سوائے حق کے، در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ بس رسول وہ ایک کلمہ ہے، اللہ نے کہا کن تو وہ ہو گئے، یہی ایک کلمہ ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ ڈال دیا اس کو مریم کی طرف، اور وہ ایک روح ہے اس کی طرف سے، یعنی اللہ نے پھونکا تھا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ مطلب کس طریقے سے جو ہے ان کو جو مطلب عجیب لگتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے ایک انسان کی پیدائش کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، ایک عورت کا پریگننٹ ہونا، دین بچہ ڈیلیور کرنا، ایسا کوئی معاملہ تو ہوا تھا، لیکن پریگننسی کا ایک جو ظاہر اسباب ہوتا ہے وہ حضرت مریم کے ساتھ نہیں ہوا تھا،
کہ جب تک ایک مرد اور عورت کا ریلیشن نہ ہو تو عورت پریگننٹ نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اور روح پھونکے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور وہ ہو گئے. دیٹس اٹ, ہو جا, پھر وہ ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, اور نہیں تم کہو کہ 3 خدا ہیں. باز آ جاؤ ایسا کہنے سے, بہتر ہوگا تمہارے لیے. در حقیقت اللہ تو واحد معبود ہے اور وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, اس کا کوئی بیٹا ہو. اور ایسے کسی کو کسی اولاد کی کیا ضرورت تھی, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جس کا یعنی اسی کا ہی تمام آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وہ کافی باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ اکیلا پوری دنیا, پوری انسانیت کو چلانے کے لیے, پوری مخلوق کو چلانے کے لیے, پورے جہان کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے بیٹے, کوئی اس کا بیٹا ہو یا پھر اس کی کوئی اولاد ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ تو معاملہ انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اور وہ خود اپنے بارے میں کیا بولتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں انکار ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اور نہیں فرشتوں کو اس بات سے انکار ہے. کون سے جو مرکب فرشتے, یہ جو ہے قریبی والے فرشتے جو ہیں, مقرب فرشتے جو ہیں, ان کو بھی اس چیز سے انکار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے. تم عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس بولتے ہو, گاڈ بولتے ہو, لیکن انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. انہوں نے تو اس چیز کی گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور نہیں انکار ہے ان کی اللہ کی بندگی سے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے سے اپنے آپ کو انکار نہیں کرتے ہیں. اور نہیں وہ کیا اور اللہ تعالیٰ بولے وَيَسْتَكْبِرُ, اور نہیں وہ کیا کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بولے جلد ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کریں گے جو لوگ ان کی مطلب بندگی سے انکار کرتے ہیں اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کریں گے. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ مطلب میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں, مجھے خدا بنا لو, ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے. انشاءاللہ پڑھیں گے آگے ہم. تو لوگوں نے زبردستی جیسس اس گاڈ اور یہ سب بنا رکھا ہے. مطلب ٹھیک ہے نا, جو انکار کر رہے ہیں نا ان کی بندگی سے, ان کے بندے ہونے میں, اور تکبر کر رہے ہیں نا, یعنی صحیح دین پر نہیں چل رہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. ہاں لیکن پھر وہ رہے وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کرتے رہے, پھر پورا دیا جائے گا ان کو ان کا اجر, اور بڑھا کر دے گا ان کو اپنے فضل سے. دیکھیے کیا بتایا گیا کہ اللہ کا بندہ بننے کے بعد بندگی میں جو ہے انسان کو ایک فائدہ ہی ملتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اللہ کا بندہ بننے کے بعد بندگی کا انکار کرنا, پھر اللہ تعالیٰ جو بول رہے اس کو جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. وہ کیا نقصان ہے دیکھتے, وہ الذین, اور رہے وہ لوگ جو وہ انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بول رہے پھر عذاب ہے ان کو دردناک عذاب, وہ دے گا ڈیفینیٹلی. اب یہ کس طریقے کا انکار کہ لوگوں کے ساتھ صحیح دین پر عمل نہ کرنا, اپنے آپ کو بڑا جاننا, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی بندگی کرنے کی, نہیں. یعنی ایسا انسان کب بولتا ہے جب وہ اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ جو لوگ مطلب اللہ نے جو دین دیا ہے لوگ عمل کر رہے ہیں, اس پر چلنے کو اپنے لیے جو ہے وہ پورا مانتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی بات نہیں نا, دردناک عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے, اور نہیں وہ سب پائیں گے ان کے لیے اللہ کے سوا سے کوئی دوست اور کوئی مددگار. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے انسان, آیت نمبر 175 174 اور اگلی آیت ذرا دیکھتے کیا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تو گئی پاسٹ کے مسلمان, چھوڑو ان کو. اب یا ایھا الناس, اب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر بول رہے ہیں اے انسان, در حقیقت آ گئی تمہارے پاس واضح, بالکل جو واضح برہان ہے, دلیل ہے. اب وہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے اب یہ واضح جو ہے دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو پھر کیا کرو تم, اور اس نے نازل کیا تم پر ایک دم واضح نور. نور سے مراد یہاں پر قرآن ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے پاس آ گئی یا قرآن تمہارے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آگے کہ اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے پھر ضرور وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں, اور اپنی طرف سے فضل عطا کرے گا, اور وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گائیڈ کرے گا اپنی طرف صراط المستقیم کی. کتنی پیاری بات ہے, بہت پیاری بات. اللہ تعالیٰ بول رہے آج کے دور میں, پریزنٹ جو دور چل رہا ہے, اس میں ہر انسان اگر بچنا چاہتا ہے نا تو اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنی ساری چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں جو ہے وہ داخل کر لے.
بس یہی آخری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بات بول رہے ہیں. اب سورہ نساء کی لاسٹ جو آیت ہے 176 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وراثت کی جو ایک بانٹ تھی وہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا شروع میں ہی. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ جو تھا کلالہ کا. کلالہ کون؟ جس کا باپ بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یستفتونک, وہ سب فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, کلالہ کے بارے میں. تو آپ فرما دیجئے, اللہ فتویٰ دیتا ہے, حکم دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں کہ اگر کوئی مرد ہے وہ مر جائے اور نہیں ہے اس کا کوئی اولاد, اور اس کی اگر ایک بہن ہے, تو پھر اس کے لیے, اس بہن کے لیے اس بھائی کے پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی اس بہن کو دی جائے گی. اوکے, جیسے کہ اگر پیچھے ہم نے پڑھے کہ باپ مر گیا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں, کچھ نہیں, ایک بیٹی ہے, تو جیسے کہ بیٹی کو آدھی پراپرٹی دی جاتی ہے باپ کی. اچھا, جسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے. اچھا, آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ ہوگا یرثھا, اور اگر ایک بھائی بہن ہے, بہن اگر پہلے مر جائے تو بہن کی پوری پراپرٹی کا حقدار جو اس کا بھائی ہوگا. کس صورت میں؟ اگر اس کو کوئی اولاد نہیں ہے تو. اچھا, پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, دیکھو دوسری کنڈیشن کیا ہے. پھر اگر ہو دو بہنیں, پھر دونوں بہنوں کو 2/3 پراپرٹی اس میں سے جو اس کا بھائی چھوڑ گیا ہے, 2/3 پراپرٹی میں سے دونوں بہنوں کو دیا جائے گا. اور اگر وہ بہت سارے بھائی بہن, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر حصہ ہے, مطلب بھائی کے لیے حصہ ہوگا جیسے کہ دو بہنوں کا, سیم جیسے کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے, ظاہر کرتا ہے, بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے یہ آیتیں. کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے؟ اس لیے کہ تم بھٹک نہ جاؤ, تمہاری بات غلط نہ ہو جائے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو آج امت بھٹکی بھی ہے. کیوں پتہ ہے آپ کو آج امت کیوں بھٹک گئی؟ کیونکہ اس نے اس کتاب سے جو ہے وہ لیسن لینے کے بجائے, اس سے کچھ سیکھنے کے بجائے اس کو کیا کیا؟ برکت کی کتاب سمجھا, اور برکت کی کتاب سمجھ کے صرف اس کو پڑھتے رہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ انہوں نے صرف اور صرف اس سے لیسن لینے کے بجائے, اس سے جو ہے وہ سارے مسئلے مسائل کا حل لینے کے بجائے اپنی زندگی کا جو ایک تمہارا وے آف اسٹائل ہونا چاہیے, زندگی گزارنے کا جو راستہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں سیکھنے کے بجائے اس کو برکت کی کتاب سمجھ لیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں تو علم کی توفیق دے, تاکہ ہم اپنی زندگی جو جیتے جیتے اس کو جو ہے وہ درست کر سکیں انشاءاللہ. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہاں پہ باتیں بتائی تو اپنے علم کے بیس سے بتائیے. اور دیکھیے جو انسان یقین کرے, کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے نا, اس کو واقعی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا ہے, زندگی بڑے آرام سے اس کی گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی طرف کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ کا ایسا ہے نا, دیکھیں کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ حرام حلال کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں, پہلے کے لوگوں کے لیے کیا تھی, اب کے امت کے لیے کیا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں, پابندیاں, اور کچھ ایسے اس میں بھی کافی کچھ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. پھر اور پہلے کی امت کے بارے میں بھی, پہلے کے مسلمانوں کے بارے میں بھی یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. اور ایک جو ہے وہ یہ جو ایک ٹائٹل ہے یا ایھا الذین آمنوا, یہ آپ کو اس صورت میں بہت زیادہ ملے گا, بہت ہی زیادہ. تو یہ سوچو کہ اگر یہ ٹائٹل آ رہا ہے, دیٹ مینس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, آج کے مسلمانوں کو بہت سارے حکم دے رہے ہیں. اوکے, میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ٹائٹل کے بعد حکم بھی ہو سکتا ہے, کچھ چیزوں سے مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں بھی آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھتے ہیں کیا اس میں, اور عمل کی بات لینے کی کچھ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو, پورا کرو. کس کو؟ عقود یعنی عہد کو, تمہارے عہد کو, جو بھی پابندیاں تم پر لگائی گئی ہیں اس عہد کو پورا کرو. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہے. تو فوراً جب میں آپ کو بار بار بولتی ہوں کہ یہ ٹائٹل جب بھی آتا ہے تو دل میں بول دیا کرو, ہاں یا اللہ میں حاضر ہوں, اللہم لبیک, کہ اللہ میں حاضر ہوں, میں سننے کے لیے تیار ہوں, اللہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھو ایمان والا وہ ہے کہ جو اللہ کو صرف اپنا مالک سمجھتا ہے. اور دیکھیے مسلمان, ایمان والا ان دا سینس یہاں پہ مسلمان کی جو پوری زندگی ہے نا, مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پابند والی زندگی. مسلمان اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ کی پابندیوں سے الگ نہیں سمجھتا ہے. وہ بولتا ہے میں مسلمان ہوں, میری زندگی پوری اللہ کی پابندیوں میں, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ہی ہونی چاہیے.
उसी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस तरीके से वो अपने आप को जो है अल्लाह का बंदा और अल्लाह का जो है वो गुलाम समझता है और उस तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। अब देखिए औफू बिल उक़ूद यानी कि तुम्हारे अहद को पूरा करो। अब इसमें कुछ अहद हुकूकुल्लाह के भी है, कुछ अहद हुकूकुल इबाद के भी है, तो डिपेंड। अब आप जो है बिल्कुल खुद आप एक चेक लिस्ट अपने लिए बनाइए कि मैं अल्लाह के कौन कौन से हक़ को अदा करती हूँ, बंदों के कौन कौन से हक़ को अदा करती हूँ। बंदों के हुकूक में आप करीब से करीब शुरू करोगे, जैसे कि सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, फिर करीबी रिश्तेदार में आपके शौहर, बच्चे, और फिर इस तरीके से बैठिए कभी अपने आप पे गौर करते हुए एक चेक लिस्ट बनाइए अपने लिए। हाँ, अगर आप मैरिड है तो ससुराली रिश्ते, मायके वाले रिश्ते, अनमैरिड है तो दादा ददियाल के रिश्ते और ननियाल के रिश्ते, मतलब मैं सारे इनके जो इनसे अहद, देखिए कुछ अहद इंसान लिख कर लेता है, कुछ प्रोमिसेस, कुछ एग्रीमेंट लिख कर लिए जाते हैं और कुछ बगैर लिखे हुए होते हैं। तो सबको चेक करिए। आप ये सोचिए कि इट्स ए ओनली वर्ड औफू बिल उक़ूद, लेकिन इन डिटेल इतनी है कि अगर मैं आपको बोलने जाऊँ तो 3-4 घंटा इसी में लग जाएगा अभी, और हम अपना पूरा सिपारा भी नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट एक आपको मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एक वो बताती हूँ कि एक चेक लिस्ट अपने लिए बनाइए कि क्या मैं, यानी कब तक मैं ईमान की कैटेगरी में नहीं आ सकती, जब तक मैं पूरे अहद को, जो भी हुदूद है अल्लाह की, उसको पूरी नहीं कर दूँ। अल्लाह ताला बोले मैंने जो पाबंदियाँ तुम पे लगाई उसको पूरी करो, उसको मेरे अहद को पूरी करो। ओके, अब उसके बाद जो है आगे आगे कुछ अहकामात बताए जा रहे हैं। अब इट्स ए डूज कि उहिल्लत, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए। क्या हलाल कर दिया अल्लाह ने? कि मवेशी, चौपाए, जो वो कैटल्स जो खाने में हलाल होते हैं हमारे, चाहे 4 पैर वाले होते हैं लेकिन वो हलाल होते हैं। हाँ, और क्या हलाल कर दिया गया? अल्लाह ताला बोल रहे हैं इल्ला, एक्सेप्शन क्या है? क्या चीज़ फिर हलाल नहीं है? इल्ला, जो पढ़कर सुना दिया गया तुम पर। ये चीज़ें जो तुमको पढ़ के सुना दी गई क्या हलाल है, वही चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल है, बाकी चीज़ें नहीं हलाल है तुम पर। और गैर मुहिल्ली स्वैदी, और ना तुम हलाल समझो किसको? शिकार करने को, और तुम हो एहराम की हालत में। अब ये एहराम की हालत की कुछ पाबंदियां अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शिकार नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी पाबंदियां हैं एहराम की, लेकिन उसमें से एक स्पेशली अल्लाह ताला क्यों इशारा दे रहे थे आपको? पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखो अरब के जो लोग थे ना, वो शिकार के बहुत शौकीन थे, बच्चे बच्चे तक शौकीन थे। आज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आज 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 के दौर का बच्चा जो जिस तरीके से मोबाइल का बहुत ज़्यादा शौकीन है ना, वैसे पहले अरब के दौर के बच्चे, उस दौर के बच्चे जो थे वो शिकार में बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा जो वो इन्वॉल्व थे उसके अंदर। आगे अब कोई बोले कि क्यों हराम है, क्यों जो है हम शिकार नहीं कर सकते एहराम की हालत में, तो मत भूलो कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बस खत्म बात। अल्लाह ताला तो हुक्म देते जो वो चाहते हैं, तुम्हें और आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। अब वापस एक ईमान वाले की कॉल आ गई, देखिए आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको ये मिलेगा, ठीक है, एक तकवा वर्ड भी आपको मिलेगा, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये टाइटल भी आपको बहुत मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, नहीं तुम क्या करो? बेहुरमती करो अल्लाह के शार की। अल्लाह के शार की यानी अल्लाह की निशानियों की। शार निकला शीन आइन वा से, शऊर, ऐसी चीजें जिसको देखकर आपको अल्लाह का शऊर आए, अल्लाह आप समझो कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है। कहने का मतलब कि दीन का मजाक मत उड़ाओ, दीन भी तो अल्लाह का दिया हुआ है ना। अल्लाह के दीन की बेहुरमती मत करो, उसका एहतराम करो। अल्लाह ने उसको जो है हलाल मतलब तुम की उसको उसका एहतराम करो, उसका ताज़ीम करो, अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं। और किसकी ताज़ीम करो? किसकी? अब देखो अल्लाह का शार अल्लाह में एक ये भी चीज़ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर समझो कि आप किसी को टोपी लगाए हुए मस्जिद में अगर देखते हो, किसी को अगर आप नकाब में देखते हो, हिजाब में देखते हो, ओके, गाड़ी है, तो ये किसकी निशानी है? एक समझो कि मुसलमान की निशानी, यू नो। इसी तरीके से आप क्रॉस मार्क देते हो किसी के गले में, हाथ में कुछ भी, तो वो एक क्रिश्चियन की एक निशानी है। यानी एक शऊर आपको एक समझ आ रही कि अच्छा अच्छा ये क्रिश्चियन है करके, इस तरीके से तरह तरह बुरी इन चीज़ों की बेहुरमती मत करो। और हुर्मत वाले महीने की भी जो है वो ताज़ीम करो, और कुर्बानी वाले जानवरों की भी इज्जत करो, और उन जानवरों की भी जिनके गले में पट्टे डले हुए हैं उनकी भी बेहुरमती मत करो, बल्कि उनकी ताज़ीम करो। और ऐसे लोगों की भी बेहुरमती मत करो जो वो बैतुल हराम के मतलब कि उसके तवाफ के लिए या फिर बैतुल हराम की ज़ियारत के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? वो चाहते हैं अल्लाह का फजल, ठीक है, अपने रब का फजल चाहते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। यानी कहा गया कि जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं इन लोगों को परेशान मत करो, और उनको जो है उनकी बेहुरमती मत करो, उनकी ताज़ीम करो, इज्जत करो उनकी।
अल्लाह ताला बोल रहे हैं और जब क्या है और जब हलाल कर रहे हो तुम, यानी कि अपने आप को एहराम की पाबंदियों से अगर तुम आज़ाद हो गए हो, यानी अब जो है एहराम तुमने उतार दिया है, फर्स्ट फिर अब तुम शिकार कर सकते हो, यानी एहराम की पाबंदियां जो है तुम्हारी खत्म हो गई हो, अब तुम एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो। अब आगे जो है देखो कि ये बताया जा रहा है, और नहीं उभारे तुमको दुश्मनी किसी कौम की कि तुम रोको उनको मस्जिद हराम से कि तुम ज्यादती कर बैठो। ये जो आयत है ये असल में सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ जो है वो कज़ा उम्रे की तरफ के लिए जा रहे थे। अब क्या था कि पूरी तरीके से गलबा हो गया था, उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला पहले से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं, तुम जब इससे पहले गए थे तो उन लोगों ने तुमको बैतुल्लाह का तवाफ करने से रोक दिया था, हरम में जो दाखिल होने से रोक दिया था, तो कोई बात नहीं, अब तुम जा रहे हो ना, अल्लाह ने अभी तुमको पावर दिया ना, अब तुम उनके ऊपर जो है कोई ज्यादती नहीं करना। और देखो कितनी अच्छी बात है, देखिए इस्लाम में दुश्मन पे कुछ जुल्म ज्यादती करने को मना किया गया, तो सोचो अपनों पे कोई ज्यादती कर सकता है क्या? सच्चा दीनदार होगा वो कभी अपनों पे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा। आगे अल्लाह ताला बोल रहा है कि देखो मत करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि पिछले साल जो तुम्हारे साथ हो गया फिर टिट फॉर टैट वाला मामला मत करो तुम। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और देखो हेल्प करते रहो नेकी के काम में और तकवा के काम में, और नहीं तुम हेल्प करो गुनाह के काम में और ज्यादती के काम में। ये बहुत बड़ी जो है अमल की बात है मेरे आपके लिए। क्या कहा गया है देखो कि मदद के वक्त तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम जो काम कर रहे हो, किसी की भी हेल्प कर रहे हो इन एनी फील्ड, कुछ भी हेल्प कर रहे हो ना, तो ये जरूर देख लो कि मेरा ये जो हेल्प है ये अच्छे कामों के लिए लग रहा है या बुरे कामों के लिए। ये बहुत गौरतलब बात है। क्यों अल्लाह ताला बता रहे, पता है देखो दोस्ती यारी में रिश्तेदारों के नाम पर अक्सर जो लोग हैं ना नाजायज काम कर लेते हैं, सोचते वो हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये बेकार के रस्मों रिवाज में भी इंसान जो रिश्ते नातों के नाम पे जो इन्वॉल्व होता है ना, असल में इसका फायदा कुछ नहीं होना है। कोशिश करिए कि अल्लाह की आयतें हम तक आ गई हैं तो हम किसी भी बेकार अमल में इन्वॉल्व ना हो। आप रिश्तेदारी के नाम पे, आप दोस्ती के नाम पे ऐसे नाजायज काम करोगे ना, तो फिर याद रखो कि अल्लाह ताला बोल रहे वत्तकुल्लाह, अरे डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बहुत सख्त पकड़ वाला है, सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह अकबर। ये देखो कि अल्लाह की नाराजगी जो मिलती है, अल्लाह राजी नहीं होता है ऐसे ऐसे बेकार काम करने पर, तो जस्ट बस ध्यान रखो ऐसी आयतों पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं। ओके, आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब ये कि जिससे सवाल किया जाता है हम पर क्या हराम है क्या हलाल है, तो अल्लाह ताला बस जवाब दे रहे देखो हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और वो तमाम चीज तुम पर हराम है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। अब देखिए कि पीछे हमने क्या देखे कि जानवर जो है वो हराम है तुम पर, ठीक है। अब जो जानवर अगर तुम पर हराम है तो उसकी भी आगे 4 कैटेगरी बताई जा रही है कि भले वो कैटल से मवेशी चौपाए हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हलाल होंगे तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन मुर्दार की 4 किस्में आगे बताई जा रही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको ऊँट खाना जायज़ है, भैंस का गोश्त है, गाय है, बैल है, फिर बकरी का गोश्त है, ये सब गोश्त जायज़ है ना, तो खा सकते हैं हम। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं लेकिन अगर आगे जो लिस्ट में दे रहा हूँ वो मुर्दार है तो उसको भी तुम नहीं खा सकते हो। तो ये बताया जा रहा है कि 4 वो कैटेगरी कौन सी है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो ओके ऐसा जानवर जो गला घोटने से मर गया वो भी हराम है। गला किसी भी तरीके से घुटा जा सकता है, उसको रस्सी तेज हो गई, बहुत जोर से गले में उसके फंदा लग गया और मर गया, ऐसा जानवर तुम नहीं खा सकते हो। और चोट खाकर जो मर गया वो भी हराम है तुम्हारे लिए। जो बहुत बुलंदी से गिर गया और मर गया वो भी हराम है। सींग लगे हुए जानवर भी तुम्हारे लिए हराम है। ये देखो किसी जैसे कि ये करवाते हैं कंपटीशन और एक दूसरे जैसे 2 जानवरों को लड़वाते हैं और वो मर गया तो भी हराम है तुम्हारे लिए। अच्छा, और अल्लाह ताला बोल रहे देखो खाने, लोग क्या समझते हैं कि बस खाना पीना ही हराम है, नहीं, आपको बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा इस बात पे भी, खाने पीने के अलावा भी बहुत सारी चीजें कुरान में हराम अल्लाह ताला बता रहे। और आज जैसे बेहयाई वगैरह भी हराम है। किसी को आप बोलो अरे क्यों फहश मूवीज देखते हो, क्यों टीवी देखते हो, हराम है मत करो, तो बोलेगा अच्छा। और उसको बोले सुअर का गोश्त खा ले तो बोलेगा नहीं नहीं, अरे क्या है हराम है मैं नहीं खा सकता। तो बताओ तुम किताब को कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को इनकार करते हो।
آگے سے سخت آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ ابھی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہاں وما اکلا، اور جسے کھا لیا ہو درندے نے. ٹھیک ہے، اور جسے کھا لیا ہو درندے نے، کہ اگر کسی نے کسی جانور کا شکار کیا ہے اور اگر سمجھو کہ اس نے اس کو پکڑا ہے، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ابھی اس کے اندر اگر جان باقی ہے تو تم اس کو جو ہے ذبح کر کے کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہو. اور جو اب اور ایک کیا چیز حرام ہے، اور جو بھی ذبح کیا گیا آستانوں پر، پرٹیکولر کسی جا کے درگاہ پہ، کسی مندر پہ، کسی کے آستانوں پہ، کسی کے جو ہے اس طریقے سے اگر ادھر جا کے پرٹیکولر جگہ پہ اگر آپ جا کر کسی کے نام پر اگر ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور بھی حرام ہے آپ کے لیے. کیونکہ دیکھیے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام سے حلال کرنا ہے ہم کو. اس لیے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اٹ مین کہ اللہ آئی ایم ٹیکنگ پرمیشن فرام یو، کیونکہ یہ تو نے جانور مجھے دیا ہے، میں تجھ سے پرمیشن لے رہی ہوں کہ میں اس کو ذبح کروں. کیا یہ ہے، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط کے حلال جانور ہونا چاہیے، دوسری شرط کے اللہ کا نام لیے بغیر آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے. اور تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو پاسوں کے ذریعے. پاسوں کے ذریعے یعنی کہ فال وغیرہ لوگ نکالتے ہیں، قسمت معلوم کرتے ہیں، فیوچر معلوم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ سب حرام کام ہے، یہ سب نافرمانی کے کام ہے. سوچو ذرا آج مسلمان کس قدر ان سب چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ان کے نام پہ ہم کو قربانی دینی ہے، ان کے نام پہ، پلا بزرگ کے نام پہ، پلا پیر کے نام پہ، دس اینڈ دیٹ. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ سب تم کو نافرمانی والے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا، دیکھو آیت نمبر 2 میں 3 میں، کہ دیکھو آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، پھر نہیں تم ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے. کیوں اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ تمام چیزیں نا انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، انسان کفر میں پڑ جاتا ہے. اب یہ کام کروانے کے لیے انسان کافروں کے پاس جاتا ہے. یہاں کون کافر ہے؟ جو صحیح دین پر نہ چلتے ہوئے ان سب بیکار چیزوں میں پڑا ہوا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے اب تمہیں منع کر دیا نا میں نے، اب وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ کیا ہے، اب ایمان والے تو ہمارے پاس آئیں گے نہیں، ارے ان کو صحیح دین کی معلومات ہو گئی اب تو یہ ہمارے پاس آئیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو. اور دیکھیے جس دن آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، لوگوں کا ڈر نکل گیا نا، ان تمام چیزوں سے آپ رک جاؤ گے. سب سے پہلے تو آپ شرک سے رک جاؤ گے. شرک کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کا ڈر پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہر مسلمان کو اس آیت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ناؤ ٹوڈے، آج کے دن میں نے کمپلیٹ کر دیا تمہارے لیے دین. دیٹس اٹ. آج کے دن، اور یہ حجت الوداع کے دن کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ اللہ نے ایسی آیتیں اتاری ہے اور میں نے تمام کر دیا تم پر میری نعمت، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام. یعنی اسلام ایسے دین میں نے پسند کیا. دیکھیے ذرا، اور آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتا ہے، فرقے میں بانٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ مسلمان کا نام یہ دین اسلام میں نے پسند کیا. اور یقین کریے جو انسان دین اسلام پر چلتا ہے نا، اللہ اس سے بہت خوش رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے میں راضی ہوں نا دین اسلام سے، میں نے پسند کیا، اور تاکہ میں تم پر میری نعمت پوری کروں. اور اللہ کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی حدیث اور یہ کتاب. اللہ اکبر، اتنے خوبصورت آیتیں. نعوذ باللہ، کیا آج کے مسلمان کو اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی میں نے دین مکمل کر دیا. اللہ. اور آج لوگ دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں سے تو سنا میں نے کہ وہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نا یہ دین اس لیے مناتے ہیں، یہ میلادیں مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بیزی تھے نا. نعوذ باللہ، ان کو وقت نہیں ملا اپنا برتھ ڈے منانے کا. نعوذ باللہ، ان کو وقت نہیں ملا یہ دن منانے کا. تو اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جن شخصیتوں کا تم دن مناتے ہو وہ تو نہ جانے کب آئے تھے، اور اللہ عالم کہ ان کی کیا حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے اللہ عالم. ہم اور آپ کچھ بھی ان کی سٹوری نہیں بنا سکتے. مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. مجھے اور آپ کو وہی چیزیں لینی ہے جو کتاب و سنت سے ملتی ہے آپ کو. کیوں ہم اپنے آپ کو ویسٹ کریں بیکار کی چیزوں میں پڑھ کے؟ کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ تم یہ کرو تو میں شیورٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تم کو یہ چیز عطا کروں گا، تو کر لو، فائدہ ہے. اور جس کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں لی، جس کی کوئی حکم اللہ نے، اللہ تعالیٰ صاف صاف بول رہے ہیں میں نے تم کو کوئی پرمیشن بھی نہیں دی یہ کرنے کا، پھر بھی تم کرتے ہو. پڑھیں گے انشاءاللہ ایسی ڈانٹ اللہ کی آگے آگے آئے گی. دیکھو
ہاں اوپر جو آیت گئی تھی کہ حرام ہے تم پر، اسی کے تعلق سے آیت کا لاسٹ حصہ جو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہاں لیکن جو شخص وہ مجبور ہو جائے بھوک سے، اور مخمصہ یہ ایسی بھوک کو کہا جاتا ہے کہ جس سے سمجھو کہ اتڑیاں پیٹ کو چپک جائیں تب بالکل، اگر اس نے اگر کچھ نہیں کھایا تو وہ مر جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حرام کی جو لسٹ میں نے بتائی اس میں سے اگر کوئی چیز وہ کھا لے اور اس کی زندگی بچ جائے تو اٹس اوکے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ہاں لیکن اس کا اس کے پیچھے جو یہ گناہ کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے نہ کھائے وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کو معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یسألونک ماذا احل لہم، وہ سے سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، تو آپ فرما دیجئے حلال ہے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں اور وہ جانور جنہیں تم یعنی وہ جانور شکاریوں میں سے جنہیں تم سکھاتے ہو، کیا شکار کرنا سکھاتے ہو، ویسے جیسے سکھایا اللہ نے، یعنی تمہیں جس طریقے سے اللہ نے سکھایا اس طریقے سے تم جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو، تو وہ جو جانور پھر کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے روک رکھا ہے تم پر، لیکن کب کھاؤ؟ اس پر بھی اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یعنی اگر تم نے اگر شکار کے لیے کچھ جانور جو ہے وہ اس کو شکاری سکھا دیا، شکار کر کے تمہارے پاس لے کر آ رہے ہیں تو اس کو یوں ہی مت کھا لو، بلکہ اس کو جو ہے وہ حلال کر کے ذبح کر کے کھاؤ، اور اس کو جو سکھاتے وقت جو اس طریقے سے سکھانا ہے کہ اس کے دانت جو اس کے ماंس میں نہ لگے، بالکل وہ کھائے نہ اس میں سے، کیونکہ وہ کھا لے گا تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا پھر، اوکے؟ ہاں کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے روک رکھا ہے، اور ذکر کرو یعنی اللہ کا نام لیتے ہوئے جو ہے وہ، اور دیکھیے جو شکاری کے لیے آپ جو جانور کو بھیج رہے وہ بھوکا نہیں ہونا چاہیے اور وہ خود نہیں کھائے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے جو وہ شکار پکڑ کے رہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 4 میں الیوم احل لکم طیبات، آج کے دن یعنی حجۃ الوداع کے دن، آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے تمام پاک چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو جنہیں دی گئی کتاب، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں ایمان والی بھی، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی بھی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں لیکن کس صورت میں کہ جب تم ان سے نکاح کرو تو دو ان کا مہر ان کو دے دو، اور ان کو نکاح میں لانے کے لیے نکاح کرو، نہ کہ جسمانی خواہشات کو صرف پوری کرنے کے لیے نکاح کرو، اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دم مطلب سیکرٹ ریلیشن بنانے والے نہیں ہونا چاہیے، یعنی شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ وہی ہونا چاہیے، اور خفیہ عشرائیں بنانے والے نہ ہو وہ، اور جو بھی وہ کفر کرے گا ایمان کے بعد پھر در حقیقت اس نے ضائع کر دیے اس کے اعمال، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ غیر مسلم سے شادی ان کو خوش کرنے کے لیے مت کرو آپ کہ وہ خوش ہو جائیں گے اس لیے ہم ان سے شادی کریں، نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس حدود میں رہ کر تم جو ہے وہ شادی کر سکتے ہو۔ اگلی آیت نمبر 6 جو ہے وہ تیمم اور جو ہے وہ غسل اور وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ دھو لیا کرو تمہارے چہروں کو اور تمہارے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور تمہارے سر کا تم مسح کر لو، اور دھو لیا کرو تمہارے پیروں کو ٹخنوں تک، اور اگر تم ہو جنابت کی حالت میں تو پاک ہو جایا کرو، یعنی غسل بھی کرنا اس کو، اور اگر تم ہو مریض یا سفر پر، یا آیا ہو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، پھر نہیں تم پاؤ پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تیمم کیسے؟ پھر مسح کرو تمہارے چہروں کا اور تمہارے ہاتھوں کا اس پاک مٹی سے، چاہتا ہے اللہ کہ وہ بنا دے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ما یرید نہیں چاہتا ہے اللہ کہ وہ تم پر کوئی تنگی رکھے، اور لیکن چاہتا ہے اللہ کہ وہ پاک کر دے تم کو۔ دیکھیں دین کا حسن، دیکھیے دین کا حسن، اللہ تعالیٰ بتایا کہ حالات کے مطابق احکامات بدل جاتے ہیں، پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مین چیز تو تمہاری طہارت ہے اور پاکی حاصل کرنا ہے، تو انٹرنلی تم اپنے آپ کو جو ہے پاک صاف محسوس کرو، اور پھر اس میں دیکھیے آپ فرض کی کچھ وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں، اب یہاں پہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب نہیں ہے، تو یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس میں فرض چیزیں مل گئی تو آپ سنت کو چھوڑ دیے، نہیں ایسے مت کریے، سنت بھی ہم کو کرنا ہے، ساتھ میں زندگی میں اس کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور تاکہ اللہ کا مقصد کیا ہے کہ تم پر کوئی اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے ہیں، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ دیکھیے ذرا
دین کیوں اللہ نے دیا؟ شکر گزاری کے لیے. تو آج دین پر جو ہم عمل کر کے کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک چیک لسٹ ہے. اور یاد کرو اللہ کی نعمت، اللہ کے احسانات کو تم پر. جب اس نے میثاق لیا تھا، وہ جو اس کا جو عہد تھا، یعنی تم نے اس پر عہد لیا تھا. جب کہا تھا تم نے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کریں گے ہم، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ہجرت کے وقت کی بات ہے کہ بیت العقبہ جو ہوا تھا اس میں عہد لیا گیا تھا ہجرت کرنے والوں سے. انہوں نے کہا تھا سنا ہم نے اور اطاعت کریں گے ہم. تو ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو. آگے اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ دینے کے لیے انصاف کے ساتھ. یعنی جب بھی تم جو ہے وہ، یعنی دین میں جو ہے عدل والے، اور یعنی دین میں انسان کو عدل اور انصاف پر رہنا چاہیے، اور نہیں ابھارے تم کو دشمنی کسی قوم کی اس بات پہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے. اللہ تعالیٰ بولے اعدلوا، انصاف کرتے رہو. کیوں؟ ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرنا تقوی کے بہت قریب ترین بات ہے. اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ باخبر ہے ان تمام باتوں سے جو تم عمل کرتے ہو. وعدہ اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے بڑا. دیکھیے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ ایمان اور تقوی کے ساتھ. جو مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ آج ان پر اللہ کی مدد اور اللہ کی جو ہے رحمت آئے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ زندگی گزارے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی جہنم والے ہیں. آگے بتایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت تم پر. جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائے تمہاری طرف ان کے ہاتھ، پھر روک دیا تھا اس نے، اللہ نے روک دیا تھا ان کے ہاتھ کو تم سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کفار مکہ جو قتل کا ارادہ کر رہے تھے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. ہر طرف فرما رہے کہ دیکھو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھی چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے. یہ بتا دیا کہ مومن کو جو ہے، مومن ہر فتنے سے بچ سکتا ہے، صرف اس کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. ہم آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور در حقیقت لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، اور بھیجا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور ہم نے بھیجا تھا ان میں 12 سردار، اور کہا تھا اللہ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے وعدے کو یاد دلا رہی ہے. یہ ماضی کے مسلمان ہیں، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میثاق اللہ تم سے لے رہے ہیں، اگر تم عمل کرو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد تم پر آئے گی اور اللہ تمہارے ساتھ ہوگے. لیکن ہوا کیا؟ دیکھتے ہیں ان کی حرکتیں کیا کیا ہیں. یقیناً اگر تم، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہوں، کس صورت میں؟ اگر کرنے کے کچھ کام جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ کر لو گے تو ڈیفینیٹلی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے. یقیناً اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، ٹھیک ہے، نماز چاہے تم اکیلے قائم کرو یا پھر اجتماعی طور پر، اور تم دیتے رہو گے زکوٰۃ. نمبر 2، اور اگر تم ایمان لاتے رہو گے میرے رسولوں پر اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ تھا اللہ کا وعدہ کہ ضرور بضرور میں معاف کر دوں گا تمہاری خطاؤں کو، اور ضرور بضرور میں داخل کر دوں گا تمہیں ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. پھر جو بھی شخص وہ کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، پھر در حقیقت وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ختم ہو گئی بات، اللہ نے اس بات کو بتا دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ نے تو یہ وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ بول رہے ہیں کہ بسبب انہوں نے یعنی ان یہودیوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا تھا، تو اللہ نے ان پر لعنت کی، یعنی سزا کے طور پر دوری ہو گئی، ان کی رحمت کی دوری ہو گئی، یعنی رحمت اللہ کی ملی نہیں ان کو. اور نمبر 2 کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیں دین سے دوری دل کے سخت کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. انسان جب دین سے، اللہ سے، رسول کی باتوں سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے. اور ان کا یہ تھا کہ یہ پھیر دیتے تھے اللہ کے کلمات کو اس کے ٹھکانے سے، اور انہوں نے بھلا دیا تھا ایک حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور یقیناً ہمیشہ آپ ان کے بارے میں، ان کے خیانت کے بارے میں اطلاع پاتے ہی رہو گے، مگر تھوڑے ایسے ہوں گے جو خیانت نہیں کریں گے. یعنی مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ آپ ان کی سازشوں کو سنتے رہو گے. تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کریے، چھوڑیے ان کو، اور وَاصْفَحْ، اور جانے دیجیے ان کو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کے سامنے کیا ری ایکشن کرنا ہے، عملی بات کیا ہے اس میں
کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انہیں ان سے لیٹ گو کرنا ہے، فوری طور پر ان سے جو اعراض کرنا ہے، لیکن ان کی اصلاح کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ تو تھی کسی یہودیوں کی بات۔ یہودیوں کی بات آیت نمبر 14 سے اللہ تعالیٰ نصرانیوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے دین میں جو ہے بگاڑ کب سے شروع ہوا۔ دیکھتے ان کا کیا تھا، اور من الذین قالوا انا نصارى، دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی اپنا نام نصارہ رکھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نصارہ ہی کہنا پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ آج کے مسلمانوں کو بہت بڑا سبق لینا چاہیے ان آیتوں سے کہ انہوں نے اپنے جو فرقے کا نام رکھا، اللہ تعالیٰ نے تا قیامت پڑھنے والی کتاب میں ان کا نام ہی ویسے ہی رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو کہنے لگے کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا، پھر انہوں نے بھی بھلا دیا ایک بڑا حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، پھر غرق کر دیا ہم نے، فاغرقنا، پھر ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصارہ یہ چونکہ انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ بولے فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتا دے گا ان کو اللہ ان تمام باتوں کے بارے میں جو وہ سب بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ہو گئی بات، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہے آیت نمبر 14 میں اور 13 میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی نصارہ کو بات بتا دی، ختم۔ اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، در حقیقت تمہارے پاس آ چکے ہمارے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واضح کرتے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں وہ جو تم چھپاتے تھے اپنی کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں کو وہ درگزر کر دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ در حقیقت آ گئی تمہارے پاس اللہ کا نور اور اس کی روشن کتاب، یعنی قرآن جو ہے تمہارے پاس نور کی شکل میں، کتاب کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے یہ میری روشن کتاب جو ہے یہدی بہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو بھی شخص وہ چاہتا ہے اللہ کی رضا۔ دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس قرآن کو وہ ہدایت کی نیت سے نہ پڑھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ پڑھے۔ آپ ایسے پڑھ لیجئے کتنا قرآن آپ کو پڑھنا ہے۔ ابھی رمضان میں دیکھیے آپ کو یہ باتیں آپ کے کان تک آئیں گی، میں نے 10 قرآن ختم کر لی، میں نے 5 قرآن ختم کر لی، تو کرتے رہیے ختم، لیکن آپ کو قرآن کا مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ آپ کبھی بھی اس سے ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو ہدایت کی نیت سے نہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور جو بھی وہ اتباع کرے گا اس کے رضوان کی، یعنی کہ اس کے رضامندی کی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے کس کی طرف؟ سلامتی کے راستے کی طرف۔ ایک نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2 فائدہ، قرآن کو اگر ہدایت کی نیت سے پڑھو گے تو دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی نور کی طرف لے آئیں گے اپنے حکم سے، اور وہ تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے صراط المستقیم پر چلا دیں گے۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہے قرآن کا۔ آج مسلمان فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہاں فائدہ اٹھاتا ہے نا، کوئی مر گیا تو پڑھ لیا، کسی کا تیجا منانا ہے، برسی منانا ہے، کسی کا 10واں منانا ہے تو پڑھ لے گا، اس طریقے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ شادی میں بچے کے سر پہ سے گزار کے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور بالکل یعنی کہ اللہ کی پناہ، یا تو پھر وظیفے کے لیے اٹھا لے گا، قسم کھانے کے لیے اٹھا لے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کیا یہ اس لیے اتارا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا مقصد بتایا، اور جو کوئی اس کو مقصد سے پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ در حقیقت کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ان نصرانیوں کے عقیدے میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا اس طریقے سے؟ آپ فرما دیجئے پھر جو شخص وہ اختیار کیا جو وہ اللہ کی ملکیت میں، اب ان کا جو یہ عقیدے میں بگاڑ ہے اس پر اللہ تعالیٰ تھوڑا ان کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایسا سوچتے ہو نعوذ باللہ کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو وہ اللہ ہے، تو پھر ذرا ان سے پوچھئے پھر کون وہ اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی، کہ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امی کو، تو کوئی بچا سکے گا ان کو؟ اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون وہ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو بچا سکے؟ اور یہ مت بھولو کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،
کہ اللہ کا ہی جو اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا اختیار ہے آسمانوں و زمین، بلکہ تم جن کو مالک مختار سمجھے وہ نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یہودی اور نصارہ کی کچھ خوش فہمیاں تھیں جو پچھلی قوم کی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہودی نصارہ کی خوش فہمیاں کیا تھیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ذرا آپ ان سے پوچھئے پھر کیوں عذاب دیتا ہے اللہ تم کو تمہاری گناہوں پر، اللہ تمہاری کیوں پکڑ کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو ہمارے چہیتے ہوتے ہیں ہم ان کو سزا تھوڑی دیتے ہیں یا ہم ان کی کچھ پکڑ تھوڑی کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پوچھو ذرا ان سے، بڑے لاڈلے ہو اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کیوں تم کو پکڑتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، بلکہ اصل بات کہ تم جو لوگ ہو نا، تم بھی ایک بشر ہو اسی میں سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کے کوئی بیٹے نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تم بھی ایک انسان ہو جیسے اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ معاف کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور نہیں اور جو بھی اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں فانی ہیں، سب اللہ کے پاس جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے سب کو۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اے اہل کتاب، در حقیقت آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے وقفے رسولوں کے، در پہ در رسول جو آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک رسول کو بھیجتے ہیں کہ تاکہ تم ایسا نہ کہو کہ نہیں آئے ہمارے پاس کوئی بشیر مطلب کوئی خبردار کرنے والا، نہ کوئی خوشخبری دینے والا۔ دیکھیے وقتاً فوقتاً جو ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، در حقیقت آ گئے بس تمہارے پاس یہ ہمارے رسول بشیر اور نذیر آ چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور آگے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کے ڈوبنے کے بعد کے واقعات کو بتا رہے ہیں، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسانات کو تم پر، جب اس نے بھیجا تمہیں انبیاء اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو تمام جہان والوں پر۔ یہ دیکھیے ان کے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ضرورت کے سامان وغیرہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں، وہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ بیت المقدس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب اتنا جو گیپ ہو گیا تھا، ایک گیپ ہو گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم جو بیچ میں، تو ہوا کیا کہ بہت عمالقہ کر کے جو قوم تھی اس نے بیت المقدس پہ جو ہے وہ حکمرانی کر لی تھی اس نے، تو اب ان کو جو ہے وہ یعنی کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو، جاؤ تمہارے لیے میں نے زمین لکھ دی، جاؤ بس تھوڑا سا ان سے لڑائی جھگڑا کرو اور تم اپنے اختیار میں لے لو اس کو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھو نہیں تم پلٹنا تمہاری پیٹھوں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا تو جاؤ جنگ کرو، پیٹ پھیر کر مت پھیٹو، اگر تم پیٹ پھیر کر پلٹو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس میں قوم لوگ بہت زبردست ہیں، بہت زیادہ وہ پاورفل ہیں، اور بے شک ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ سب نکل جائے وہاں سے۔ دیکھیے ذرا یہ کیا مزاج ہو گیا، ڈر گئے، خوف آ گیا ان کو، کہنے لگے نہیں وہ لوگ بہت زبردست ہے، ایک کام کرو ان کو جاؤ ان کو بولو تم وہاں سے نکل جاؤ، پھر ہم پیار سے آرام سے وہاں جا کر جنگ کریں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف کام ہو رہا تھا۔ پھر اگر وہ سب نکل جائیں وہاں سے پھر انشاءاللہ مطلب بے شک ہم داخل ہو جائیں گے، ایسا وہ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں پستی پر قوم جاتی ہے اور لوگ اتنے جو بزدلی دکھاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا ہوتا ہے، وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہاں دو مردوں نے ان میں سے جو وہ ڈرتے تھے اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور یہ خوف الہی ان کے لیے انعام تھی اللہ کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو داخل ہو جاؤ دروازے میں، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرو، بے شک کیونکہ ایمان والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا یعنی کیا تھا ظاہری کیا اوزار تھے ان کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کا توکل اور ایک سمجھے ایمان اور تقوی، یہ چیزیں تھی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک ہرگز ہی ہم داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ سب وہاں پر رہیں گے، پھر جا تو جا اور تیرا رب جا، تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑو، ہم ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں۔
یہ دیکھیے، یہ ہے حال. جب امت بیٹھنا پسند کر لیتی ہے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے ترقی نہیں ملتی امت کو. آج امت محمدیہ میں جو آج کے مسلمان ہیں، آپ ان سے بٹھا کے خوب جتنا چاہیے اتنا کام کروا لو، ان سے دانے پڑھوا لو، تسبیح پڑھوا لو، بیٹھ کے قرآن خوانی کروا لو ان سے، اور تمام ایسی ساری چیزیں کروا لو جو سنت کے خلاف ہے، جس کا حکم اللہ نے بھی نہیں دیا. ہاں تو یہ ماضی کے مسلمان بھی ایسے تھے. انہوں نے بولے ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم بیٹھ کے تمہارے لیے یہاں دعا کر لیں گے، سب کر لیں گے، جاؤ تم اللہ کے راستے، تو جاؤ تیرا رب جانا. اس بنا اتنی بدتمیزی سے بات کرتے تھے. تو دیکھیے جو امت بیٹھ جاتی ہے نا تو یقین کریے اللہ ان کو اٹھانا پسند نہیں کرتا ہے. ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور انہوں نے کہا کہ قال، پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا اتنا جب رویہ دیکھا تو کہنے لگا اے میرے رب، نہیں میں اختیار رکھتا ہوں میرے اپنے خود کے لیے اور میرے بھائی کے لیے. پھر تو تفرق ڈال دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے اور ایسے نافرمان قوم کے درمیان. دیکھیے ذرا، اللہ اکبر. دعا کی، رسول نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. پھر ان کو دعا قبول کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے. پھر حرام کر دی گئی ان پر 40 سال وہ جو زمین تھی جہاں پر وہ تھے، وادی تیہ اس کو کہا جاتا ہے، وادی تیہ 40 سال تک وہ ایک باؤنڈری میں بھٹکتے رہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھٹکتے رہے. اللہ اکبر. اور زمین وہ پھرتے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے، آپ ایسے نافرمان لوگوں پر جو ہے وہ افسوس مت کریے، چھوڑیے ان کو. اب آگے جو بات آئی ہے آیت نمبر 27 میں، اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب دنیا ایجاد ہوئی، سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اور پڑھ کر سنا دیجئے ان پر خبریں آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کی سچی خبریں. نبا کیا ہوتی ہے؟ سچی خبریں ہوتی ہے. حق کے ساتھ آپ پڑھ کر سنا دیجئے. کیا ہے وہ خبر؟ وہ قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی، دونوں میں سے ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی. پہلے کے دور میں یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ہے قربانی کسی کو اگر اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہوتا تھا تو مطلب کھلے میدان میں جو چیز ان کو پیش کرنا ہے، اناج کے طور پہ یا جانور کے طور پہ، کسی بھی طور پہ اگر پیش کرنی ہے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی تھی تو وہ اس کو آگ لے جاتی تھی. تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، یہ 2 بیٹے تھے، ان کا مسئلہ ہو گیا تھا کچھ آپس میں. تو پھر یعنی جو قابیل تھا وہ بہت حسد کرنے لگا تھا حابیل سے، اور اتنا حسد یہ بتایا جائے کہ حسد انسان کو قتل تک لے جا سکتا ہے. اب چونکہ یہ قابیل جو تھا، قابیل نے قتل کیا تھا، اس طریقے سے آپ یاد رکھیے. تو پھر اس کے بعد حابیل کی جو ہے وہ قبول کی لے گئی. اب دیکھیے کہ قابیل کی اگر قربانی نہیں قبول کی گئی تو اس کو سوچنا چاہیے نا کہ ہاں میری کچھ غلطی ہے، شاید اللہ کو میری قربانی پسند نہیں آئی. اپنے اوپر غور و فکر کرنے کے بجائے اس نے کیا رویہ اختیار کیا، دیکھیے. اوکے، تو کہنے لگا، یعنی کون؟ قابیل کہنے لگا ضرور میں قتل کر دوں گا تجھ کو. حابیل نے کہا در حقیقت اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے قبول کرتے ہیں، اور یقیناً اگر، اب دیکھیے حابیل کی آپ برداشت قوت کو دیکھیے، اتنا بھائی مارنے پر تل رہا ہے لیکن وہ کیا جواب دے رہے؟ یقیناً اگر تو نے تیرا ہاتھ بڑھایا میری طرف تاکہ تو قتل کر دے مجھے، نہیں میں بڑھاؤں گا میرا ہاتھ تیری طرف کہ میں قتل کر دوں تجھ کو. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں تمام جہان کے رب سے. اللہ کا خوف، وہ تقوی انہیں لڑائی سے روک رہا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے مومن کو، ایک ایمان والے کو لڑائی شروع کرنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے تو ڈیفنس میں آپ اپنا ہاتھ پیر چلا سکتے ہو، ڈیفنس میں اپنے بچاؤ کے لیے. اور حابیل نے اور کیا جواب دیا؟ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو حقدار ہو جا میرے گناہ کا اور تیرے گناہ کا بھی، پھر تو ہو جائے گا جہنمیوں میں سے، اور یہی ظالموں کی سزا ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ پھر آسان کر دیا اس کو، اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، پھر اس نے قتل کر دیا اس کا، اور ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب بیٹھ گیا تو دیکھیں جرم تو انسان مجرم کر لیتا ہے، لیکن بڑا ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ جرم کو چھپانا از اے بگ ٹیلنٹ. اب اسے نہیں سمجھ آیا تو بھائی کی لاش کا کیا کرے وہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي. پھر اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، وہ کرید رہا تھا زمین کو تاکہ وہ چھپا دے اس کو، یعنی اپنے بھائی کی لاش کو، اور وہ دکھا دے اس کو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا افسوس ہوا، کہنے لگا اے افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہو سکا.
इस कौवे के जैसा भी नहीं हो सका। फिर उसने छुपा दी लाश अपने भाई की और वो हो गया निदामत करने वालों से। बताइए इसको निदामत किस चीज़ की थी? शर्मिंदगी निदामत इस चीज़ की नहीं थी कि इतना तकवे वाला भाई जो है वो मारा गया इसके हाथ से। इसको निदामत इस बात की थी कि मैं कौवे की तरह भी न हुआ और मैं जुर्म करके अपने जुर्म को छुपा भी ना सका। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो ये जो था, ये कत्ल जो हुआ सबसे पहले इंसानियत में, सबसे पहला इंसानियत का जो कत्ल हुआ, तो अल्लाह ताला बोल रहे मिन अजल ज़ालिका, यानी उसी वजह से बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला ने जो है वो ये जो कत्ल गारत में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अल्लाह ताला उनको जो ये बातें सुना रहे थे। और अल्लाह ताला ने लिख दिया कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स। फिर हमने लिख दिया था, यानी हमने ये फ़र्ज़ कर दिया था बनी इसराइल पे कि बेशक जो भी कत्ल करेगा किसी भी बेगुनाह जान का या वो फसाद करेगा, फिर दर हकीकत गोया कि उसने कत्ल कर दिया सारी इंसानियत का। अल्लाह अकबर। और जिसने भी किसी एक को ज़िंदगी दी तो गोया कि उसने सारी इंसानियत को ज़िंदगी दे दी, सारी इंसानियत को उसने बचा लिया। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए अब आप ये देखिए कि इंसानों में सबसे पहले कत्ल हुआ, अब ता क़यामत जितने कत्ल होते रहेंगे, चूँकि शुरुआत उसने की थी तो सारा वबाल उसके ऊपर। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो और जो भी वलक़द जाअतहुम रसूलुहुम बय्यिनात, और दर हकीकत आ गए हैं उनके पास हमारे रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ। सुम्मा इन्ना कसीरा, फिर बेशक बहुत से उनमें से उसके बाद यानी ज़मीन में फिर भी जो है वो यकीनन मुसरिफीन थे, यानी कि इसराफ करने वाले थे, हद से बढ़ने वाले थे। वाज़ेह निशानियाँ तालीमात रसूल के आने के बाद, अल्लाह के आने के बाद भी अल्लाह ताला बोल रहे दर हकीकत जज़ा उन लोगों का वो जो लड़ते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और वो कोशिश करते हैं ज़मीन में फसाद मचाने की, कि वो क्या करे, कत्ल कर दे या वो सूली चढ़ा दे या काटा जाए उनके हाथ और उनके पैर मुखालिफ सिम से, या वो क्या करे, जिला वतन कर दिए जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ये दुनिया की रुसवाई है उनके लिए और आखिरत में बड़ा अज़ाब है। ये असल में जो है ना, ये डकैती करते जो लोग, उनकी सज़ा दी गई है। नंबर 1 या तो या कत्ल किए जाएंगे, नंबर 2 या तो सूली पर चढ़ाए जाएंगे, या तो उनका अपोजिट में हाथ पैर काटा जाएगा, या तो फिर जिला वतन किया जाएगा। अब डकैती करने वाले को उस वक्त के जो काजी होंगे, जो आदिल होंगे, उनके ऊपर डिपेंड है कि डकैती में इसने किसी की जान ली क्या, इसने क्या माल लूटा, कुछ और तो नुकसान नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग फिर ये सज़ा इसमें से उसको सुनाई जाएगी। अल्लाह ताला बोल रहे हाँ, लेकिन जो तौबा कर ले इससे पहले कि तुम कुदरत पा जाओ उन पर, तो अल्लाह ताला बोल रहे फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, छोड़ दो उनको और जान रखो कि अल्लाह बख्शता और रहम करता है। देखिए कितना मेहरबान है अल्लाह अपने बंदों पर। देखिए बेशक इंसान गुनाहों से और जुर्म से पाक नहीं है, हर इंसान जो है गुनहगार है, और लेकिन अल्लाह ने रास्ते बहुत रखे उसके अपनी तरफ पलटने के लिए। आगे अल्लाह ताला बोल रहा है आयत नंबर 35 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीलता, कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और वसीला तलाश करो अल्लाह ही की तरफ, यानी उसी की तरफ। वसीला क्या है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी। देखिए कि हम सुनते तो चले आते हैं अक्सर, लेकिन वसीला निकला है वसल से। दो चीज़ों को आपस में जोड़ने को वसल कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर दो चीज़ें कौन सी जुड़ रही हैं, बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़, बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ना इज़ ए वसीला। तो हर वो चीज़ वसीला है जो आपको अल्लाह का क़ुर्ब दे, हर वो चीज़ वसीला आपकी होगी जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। अब आप सोचिए, आज जो मुसलमानों में एक कॉन्सेप्ट है वसीले को लेकर, मुझे तो उनकी बातें समझ नहीं आती है। आज लोगों ने जो वसीले का ज़रिया बनाया है, मैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह से बहुत दूर देखती हूँ, अल्लाह की तालीमात से, उसकी किताब से, अल्लाह के रसूल के दीन से, सारी चीज़ों से मैं काफ़ी दूर देखती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने वसीले का कॉन्सेप्ट ही गलत बिठा कर रखा अपने दिमाग में। देखिए कि हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह के करीब कर रही है, चाहे अल्लाह की किताब हो और चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, अब कोई दीनदार हो ऐसा जो आपको अल्लाह के करीब कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं अरे ये मेरा वसीला है अल्लाह से करीब करने का, दैट्स इट। और देखिए समाज में जो वसीले का एक नज़रिया बना हुआ है ना, वो उसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से, नहीं, ओके। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि और ईमान वाले वो क्या करो, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करो। क्यों करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। देखिए ज़रा, आज का मुसलमान जो वसीले के नाम पे जो जो काम करता है, तो क्या उसको कहीं कामयाबी मिलेगी दुनिया आखिरत में? कभी भी नहीं। अल्लाह अकबर। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया
اگر ان کے لیے جو زمین میں ہے تمام اور اس جیسا اور بھی اگر ان کو دے دیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دے دے عذاب کے بدلے میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب مت دے، اللہ تعالیٰ بولے قبول نہیں کیا جائے گا ان سے. اللہ اکبر. ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے عذاب کیسا ہے؟ دردناک ہے. اب دیکھیے وسیلہ آپ لے سکتے ہو، لیکن کس چیز کا لے سکتے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی ذاتی اور صفاتی نام کا لے سکتے ہو. اور اگر ایک ایماندار مومن ہے کوئی تو وہ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لے سکتا ہے کہ اے اللہ میں فلاں کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تجھے صرف پتہ ہے اس کام کے بارے میں اور مجھے پتہ ہے، تجھے واسطہ ہے میرے اس نیک کام کا کہ میرا یہ کام کر دے اور میری مصیبت پریشانی کو دور کر دے. دیٹس اٹ. آج جو لوگ بولتے ہیں محمد کے صدقے میں اور اس کے صدقے میں ولیوں کا نام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کیا اپنے دین میں تم نے بگاڑ پیدا کر رکھا ہے؟ اللہ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سختی سے ان چیزوں کے لیے منع کر کے گئے ہیں. اللہ بچائے ہمیں ایسے اعمال سے. آمین. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ سب چاہیں گے کہ وہ سب نکل جائیں آگ سے اور نہیں وہ نکل پائیں گے اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے یہ عذاب دائمی ہے، یعنی مقیم ہے بالکل. اب چور اور چورنی کی سزا کیا ہے دین اسلام میں دیکھتے ہیں. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور چور مرد اور چورنی ہاتھ کاٹ دیے جائیں دونوں کے، یہ سزا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ زبردست حکمت والا ہے. دیکھیں اب آپ بولو گے ہاں ہے دین اسلام کتنا جو ہے سخت ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو دیکھیں آپ اگر چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے تو آپ کو ہمدردی چور سے ہو رہی ہے، لیکن اسلام کو ہمدردی اس سے جس کا مال گیا ہے. اور یہ لا اگر دیکھیں کہ کہیں پر ہم اگر اس کو اپلائی کر دیں تو چوریاں کم، یعنی دین اسلام واقعی بہت اعتدال والا اور انصاف والا دین ہے، بہت ہی زیادہ. دیکھیے جہاں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے، یہ رولس اینڈ ریگولیشن اپلائی، وہاں دیکھیے کرائم کتنے کم ہے وہاں پر، بالکل جرم وہاں پہ بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر جو بھی وہ توبہ کر لے اس کے ظلم کے بعد، پھر اصلاح کر لے، پھر بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے کہ چور اگر وہ توبہ کر لے کچھ تو ان کو چھوڑ دو، اور یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دیتے جس کو چاہے بخش دے. یا ایھا رسول، اے رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے رسول نہیں غمگین کرے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں، نہیں آپ غمگین ہو ان لوگوں کے بارے میں وہ جو کوشش کرتے ہیں، ان کی ساری بھاگ دوڑ کفر کے لیے ہے. دیکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل آپ غم مت کریے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہوں اپنے منہ سے اور نہیں وہ ایمان لاتے ہیں ان کے دل، بتایا جا رہا ہے منافقوں کی طرف اشارہ. ہاں مگر ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، یعنی ایسے کچھ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہے کہ جو یہودی ہیں، جو منافق ہے، جو کافر ہیں، تو یہ لوگ اگر زمین میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو ان کی حرکتیں، ان کی بھاگ دوڑ کفر کی آپ کو غمگین نہ کریں. کچھ یہودی وہ کیا کرتے، دیکھو ان کی کچھ حرکت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ سب کان لگا کر سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، بہت غور سے دوسرے لوگوں کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہودی کچھ لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نا بہت غور سے سنتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے. کون؟ علماء، جو یہودی علماء جو تھے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چیلوں کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھیجتے تھے اور بولتے تھے جاؤ سن کر آؤ کیا ہے، اور وہ جھوٹ کے لیے سنتے تھے. یعنی علماء کو آ کے اپنے بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لم یاتوکا، وہ خود آپ کے پاس نہیں آتے تھے. ان کے علماء یہودی جو ہے یہ خود نہیں آتے تھے. اور ان کی حرکت کیا تھی کہ یحرفون الکلمہ، اور وہ کلمات کو، بات کو بالکل اس کے ٹھکانے سے جو ہے وہ بدل دیتے تھے. یعنی جا کر ان کو ایسی باتیں بتاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یقولون، وہ سب کہتے تھے اگر دیا جائے تمہیں. اب یہودی علماء جو ہے نا اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے. کیا سمجھا رہے سنیے کہ ٹھیک ہے تم ان کی محفل میں جاتے ہو نا، تو اگر تمہیں وہ کچھ دیتے ہیں نا یہ، پھر تم لے لو اس کو. پھر اگر نہیں تم لوگے اس کو، پھر چھوڑ دو اس کو. مطلب کہ ٹھیک ہے اگر وہ تمہارے عقیدے کی بات کرتے ہیں نا تو تم سن لینا اور اس کو اپنا بھی لینا. اگر وہ اپنے کوئی دین کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں نا تو اس کو تم ماننا نہیں. اس طریقے سے سمجھا بجھا کے بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جو
اور جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ اس کی آزمائش کا، پھر ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے کچھ بھی اللہ کی پکڑ سے تم بچا نہیں سکتے ہو۔ یہی لوگ ہیں نہیں چاہتا ہے اللہ کے ان کو پاک کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ کتنی بدبختی کی بات ہے ان کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر، اور ان کی محفل میں آ کے بھی مطلب پیاسے ہی نکل جاتے تھے، یعنی جاسوسی کے لیے آتے تھے، جیسے آتے تھے ویسے جاتے تھے۔ اس میں مجھے اور آپ کو عمل کی بات کیا لینی ہے کہ آپ اللہ کی محفل میں یا اللہ کے کلام کو جس سوچ سے پڑھو گے نا وہی آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ ہدایت کی سوچ سے پڑھو گے، ہدایت کی نیت سے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، ٹائم پاس کے لیے پڑھو گے تو ٹائم پاس ہوئے گا آپ کا، آپ اگر اس کو ختم کرنے کے لیے پڑھو گے تو ختم ہی ہوئے گا یہ، اور کچھ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اپنی نیت کو درست کریے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے، دیکھیے آگے آیت نمبر 42 میں، سمعون للکذب اکلون سحت، کہ للسحت یعنی کہ کان لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھوٹ کے لیے سنتے تھے اور حرام مال خوب جم کر کھاتے تھے۔ پھر اگر وہ سب آئے آپ کے پاس، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، ایسے لوگ اگر آپ کے پاس آئے کچھ بھی فیصلہ کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی کہ آپ ان سے اعراض کرو، اوکے، یا آپ فیصلہ کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اختیار دیا، آپ کی عدالت میں آئے۔ ہاں اگر آپ ان سے اعراض کرو پھر ہرگز نہیں وہ آپ کا بگاڑ سکتے کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کرو گے نا تو انصاف کے ساتھ کرو، پھر ان کے مزاج کے حساب سے فیصلہ مت کریے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، فیصلہ جو انصاف کے ساتھ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ایک بات بتاؤ، آپ کی عدالت میں کیوں آتے ہیں؟ فَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور کیوں آتے ہیں وہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کا، اور ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں حکم ہے اللہ کا۔ پھر وہ سب پلٹ جاتے ہیں اس کے بعد، یعنی ان کے پاس تورات موجود ہے، اپنی خود کی کتاب موجود ہے۔ آج جیسے کہ یہ دیکھو آپ کے کچھ مسلمانوں کو کچھ اگر کیس پیش آ گیا، کتاب اور سنت میں سب مسئلے کا حل اللہ نے لکھ دیا، اس کے باوجود بھی دنیاوی عدالتوں میں جاتے، ایسے کسی کے پاس جاتے جس کو اسلامک لا کی ABCD بھی نہیں آتی، تو وہ آپ کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا بتائیے ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو ایسا بول رہے، کیوں چاہتے کسی اور کے پاس فیصلہ لینے؟ آپ تمہارے پاس تو تمہاری خود کی کتاب رسول کی سنت موجود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بولے وما اولئک بالمؤمنین، یہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور بے شک ہم نے نازل کیا تورات، اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھا، اور فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ذریعے کون؟ انبیاء۔ کون سے انبیاء؟ جو مسلمان تھے، یہودیوں میں سے جو پکے ایک دم مسلمان تھے نا، وہ تو تورات کے اکارڈنگ ہی جو فیصلہ کرواتے تھے۔ اور کون کرتے تھے؟ جو سچے رب والے تھے، سچے دیندار جو تھے نا، ایسے عالم اور ایسے سچے دیندار جن کی حفاظت میں اللہ نے اپنی کتاب دی تھی، وہ سب اس کے اکارڈنگ ہی فیصلہ کرتے تھے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور وہ ان سب چیز کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، ارے پھر نہیں ڈرو لوگوں سے، کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو نا، اور نہیں تم سودا کرو میری آیتوں کا تھوڑی بھی قیمت ہے، کسی بھی قیمت میں میری آیتوں کا سودا مت کرو۔ سودا کس طریقے سے کہ تم سے اگر کوئی اللہ کی کتاب سے مسئلے مسائل پیش آ گیا کسی کو اور پوچھنے آ گیا، تو تم اس کے ہی مزاج کے اکارڈنگ آپ اس کو فیصلہ سناؤ تاکہ وہ آپ کی جیبیں بھر دے، اس لیے نہیں۔ لوگوں سے کیوں ڈر کے فیصلہ سناتے ہو؟ ارے مجھ سے ڈرو نا، تم کو میرے پاس آنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب بہت سخت بات اللہ تعالیٰ بول رہے، اور جو بھی شخص نہیں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، پھر یہی لوگ کافر ہیں۔ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و سنت سے، اور یہ تو پاس کے مسلمان کی بات بتائی جا رہی نا، حال کا مسلمان لے اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے جو کتاب و سنت سے اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کرواتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے، انکاری ہے۔ اور لکھ دیا تھا ہم نے ان پر اس بارے میں کہ جان کے بدلے میں جان، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، اور مخصوص جو ہے زخم کے بدلے کا بھی بدلہ ہے، قصاص ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی قصاص لکھا ہوا تھا۔ پھر جو بھی وہ معاف کر دے اس کو فہو کفارہ لہم، پھر وہی اس کا یعنی قاتل کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو واپس بہت سخت بات ہو رہی دیکھیے، اور جو نہیں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق جو اللہ نے اتاری، یعنی اللہ نے کتاب و سنت جو اتاری ہے، پھر یہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے اللہ کی نظر میں کافر ہے، ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اسی طرح بھیجا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے،
عیسیٰ ابن مریم کو، وہ بھی تصدیق کرتے تھے اس کی جو ان کے پاس تورات میں تھی، اور دیا تھا ہم نے انجیل کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھی، اور وہ بھی تصدیق کر رہی تھی، یعنی پہلے کی کتابوں کو سچ بتا رہی تھی۔ اور تورات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات میں بھی ہدایت اور نصیحت کی باتیں تھی، لیکن کس کے لیے؟ صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل بھی اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس میں، اور جو بھی نہیں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، تو یہی لوگ اللہ کی نظر میں نافرمان ہیں۔ بہت کلیئر باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے چھوڑیے، یہ ہو گئی ساری باتیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ کتاب، یہ قرآن، اور حق کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتی ہے، سچ بتاتی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کی نگراں بھی کرتی ہے، نگہبان بھی ہے۔ پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے پھر آپ فیصلہ کریے ان کے درمیان، اور تمام مسلمانوں کو بھی بولا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان بھی فیصلہ اگر نہیں کریں گے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، کیا؟ کتاب و سنت، اور نہیں اتباع کریں، اور حکم کیا مل رہا ہے؟ پہلے تو حکم مل رہا ہے کہ فیصلہ کرو کتاب و سنت کے ذریعے، اور نہیں اتباع کرو ان لوگوں کی، ٹھیک ہے، لوگوں کے خواہشات کی پیروی مت کرو اس کے بعد جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ بہت کلیئر بات ہے۔ حق آنے کے بعد آپ لوگوں سے اپنی جو مسئلے کے حل مت لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا وہ اپنے خواہشات، اپنے نفس کے دین کے اکارڈنگ آپ کو جو وہ فیصلہ سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک شریعت ہے سب کے لیے، اور ایک طریقہ زندگی ہے۔ ان کی شریعت ان کے انبیاء کو، ان رسولوں کو دی گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا آج کے مسلمان کو، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور مت بھولو کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُمْ جَعَلَ لَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ تاکہ وہ آزمائے تم کو ان تمام چیزوں میں جو تم کو اس نے دیا ہے۔ یہ ہے بات اصل میں۔ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے اس کا مال ہو، اولاد ہو، صحت ہو، اس کا ٹیلنٹ ہو، علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیاوی دولت ہو، دینی دولت ہو، سب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی امت کیوں نہیں رکھا؟ سب کو توحید پر اللہ نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی ساری کتابیں اتار دی، رسولوں کو بھیج دیا، ساری حجت تمام کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی عقیدے اور عمل کی چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم کوئی بھی عقیدہ اپنا لو، کوئی بھی عمل اپنا لو، یہ تم کو چھوٹ ملی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، چھوٹ ملی ہے، ٹھیک ہے، ہوا کیا پھر؟ اب اتنا سب سننے کے بعد اب اتنا کنفیوز ہو گیا دماغ کہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ بولے کچھ مت کرو، کرنے کا ایک ہی کام کرو، فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں کے کام کرتے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھتے جاؤ۔ کیوں؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، کیونکہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ سب کو بتا دے گا، ان تمام چیزوں کے بارے میں خلاصہ کر دے گا جو تم اختلاف کرتے تھے۔ آپ کو ایک زندگی ملی ہے، اختلاف میں پڑھ کے اپنی زندگی کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اختلاف میں پڑے ہوئے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اختلاف کا معاملہ تو میں آخرت کے دن ہی اس کو سب کے سامنے ظاہر کروں گا۔ تو کیوں؟ میری زندگی تو اتنی فالتو نہیں ہے کہ میں اختلاف میں پڑھ کے، فرقہ واریت میں پڑھ کے اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر دوں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک سوچنے کے لیے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ سوچیے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے انحکم بینہم بما انزل اللہ، پھر واپس بار اور کہ فیصلہ کریے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور نہیں آپ پیچھے چلیے ان کے خواہشات کے، اور چھوڑ دو ان کو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے چھوڑ دو ان کو کہ وہ کیا کرتے رہے، آزمائش میں چلتے رہے، وہ آپ کو جو ہے فطرے میں ڈال دیں گے اس کے متعلق جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف۔ بہت صحیح بات ہے، اس میں بہت زیادہ حقیقت ہے۔ آپ جب صحیح دین پہ چلو گے نا تو لوگ آپ کے پیچھے ارے یہ کیا کر رہی ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے جب ہم انسانوں کے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا تو خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے چھوڑو ان کو، آپ کو جو دین دیا ہے اس کو فالو کرو۔ اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی دین سے ہٹا کے جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں پھر جان لو در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ پہنچائے ان کو دنیا، ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصیبت پہنچائے۔
دیکھیے ذرا، مصیبت ہم پر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بے شک بہت سے انسان ایسے یقیناً نافرمان ہی ہیں، چھوڑو ان کو، اللہ تعالیٰ بول رہے بہت نافرمان ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے افا حکم جاہلیہ، اچھا ایک بات بتاؤ، ان کو میں نے قرآن دے دیا، ساری تعلیمات دے دی، کیا پھر یہ جاہلیت والا کوئی مطلب حکم چاہتے ہیں؟ یعنی جیسے دین اسلام سے پہلے جاہلیت والا حکم چلتا تھا، فیصلہ چلتا تھا، ویسا کچھ فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو بتاؤ ذرا کون سب سے زیادہ اچھا اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے میں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کس کو؟ یقین رکھنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے، سب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔